المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ کامیاب مومن کون ہیں اس کے حوالے سے آپ نے کچھ باتیں سنی، اور آج بھی کامیاب مومن کون ہے اس کے بارے میں سب سے پہلی بات آپ نے سنی کہ کامیاب مومن وہ ہے جو نمازوں کو اچھی طرح پڑھتا ہے۔ پھر آپ نے سنا کہ کامیاب مومن وہ ہے جو اپنی زندگی میں بیکار کی چیزوں کو نہیں، کام کی چیزوں کو لاتا ہے، بیہودہ باتوں میں نہیں لگتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگتا ہے۔ کل آپ نے سنا کہ وہ انسان کامیاب ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے اور اپنے نفس کی بھی زکوٰۃ دیتا ہے، کل آپ نے سنا۔ آج چوتھی بات ایک کامیاب مومن کی بتائی گئی، وہ یہ کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے کسی شرمگاہ سے انسان بہت سارے گناہ کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ تم دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، ایک زبان کی اور دوسری شرمگاہ کی، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ دو چیزیں، زبان کو کنٹرول میں رکھو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت۔ اب یہ شرمگاہ کی حفاظت سے مراد کیا ہے؟ انسان، ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جنسی طاقت رکھی ہے، شہوت رکھی ہے، خواہشات رکھی ہے، تو انسان اگر اس کو کنٹرول میں رکھے یہ سب سے اہم ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین قسم کی مخلوق پیدا کی۔ ایک مخلوق ایسی جس کے اندر اللہ نے صرف شہوت رکھی، جنسی طاقت رکھی، اس کے اندر عقل نہیں، وہ کون ہے؟ وہ جانور ہے۔ اور ایک اللہ نے ایسی مخلوق پیدا کی جس کے اندر عقل ہے، شہوت نہیں، وہ فرشتہ۔ فرشتے آپ دیکھیں ان کے اندر عقل ہے لیکن شہوت نہیں، اس لیے فرشتوں سے کوئی گناہ ہو بھی نہیں سکتا۔ لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شہوت بھی رکھی، جنسی طاقت بھی اور عقل بھی دیا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر انسان کی عقل اس کی شہوت پر غالب آ جائے تو وہ انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، اور اگر انسان کی عقل پر اس کی شہوت غالب آ جائے، اس کی جنسی طاقت غالب آ جائے، تو فرماتے وہ انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ پر خواہشات، نفسانی خواہشات تھے لیکن آپ نے کنٹرول میں رکھا کہ میرے رب نے مجھے منع کیا، بچ گئے، تو فرمائے فرشتانہ صفت۔ اور فرمایا اگر انسان کے اندر خواہشات ہے، عقل کہہ رہی ہے کیا کر رہا لیکن پھر بھی کر رہا، تو کہا وہ انسان جانوروں سے بدتر۔ تو انسان اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، جیسے مرد حضرات ہیں خاص طور سے جب تک بچوں کی شادیاں نہ ہو اس وقت تک انسان اپنے ہاتھوں سے منی بہت سارے نکال ڈالتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین عادتیں انسان کی کبھی نہیں چھوڑتی سوائے موت کی۔ پہلی عادت یہ کہ انسان اگر جھوٹ بولنے لگے، وہ جھوٹ بولنے کی عادت اس کی نہیں چھوڑتی۔ دوسرا یہ کہ مانگنے لگ جائے، انسان جو مانگتا ہے نا، چاہے اتنا کروڑ پتی ہو جائے لیکن مانگنا نہیں چھوڑے، اور آپ کے سامنے بھی ہوگا اس کے پاس سب کچھ لیکن مانگے گا ضرور۔
اور تیسرا، اور یہ بھی یاد رکھنا، اس سے پہلے درس میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ مانگنے کی عادت چھوڑ دو کہ اس سے لے لے اس سے لے لے اور اپنا کام بنا لے۔ جب انسان دوسروں سے مانگتا ہے اللہ اس کے لیے اور بھی راستے ضرورتوں کے کھول دیتا ہے، لہذا مانگنا نہیں۔ ایک مانگنا تو یہ آپسی ہوتا ہے، ایک جو بھکاری ہوتا ہے حضور نے فرمایا اس کی بھی عادت کبھی نہیں چھوٹی۔ اور تیسرا یہ جو انسان جو اپنے ہاتھوں سے منی کو نکالتا ہے اس کی بھی عادت نہیں چھوڑتی۔ تو کہا گیا اگر انسان اپنے ہاتھوں سے منی کو نکالتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ اپنے ہاتھوں کا زنا کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کا زنا کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا گیا جو انسان اپنے ہاتھوں سے منی کو نکالتا ہے، فرمایا قیامت کے دن اس کی ہتھیلی، یعنی ہتھیلیوں سے نکالتا ہے، ہتھیلی جو ہوگی نا، جس طرح ایک پریگننٹ عورت ہوتی ہے اس کا پیٹ پھولا ہوتا ہے، اسی طرح اس کی ہتھیلی پھولی ہوگی اور سارے میدان محشر والے جان جائیں گے دنیا میں یہ اپنے ہاتھوں سے منی نکالتا ہے۔ اگر کسی سے ایسی غلطیاں ہو گئی ہیں تو اس کے اور رب کے درمیان کا معاملہ ہے، سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ معاف فرمانے والا۔ تو کہا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں انسان اگر حرام طریقے سے اس پر غسل فرض ہو، حرام طریقے سے غسل فرض ہو، اپنے ہاتھوں سے منی نکالا یا زنا کیا، تو کہا گیا حدیث پاک کا مفہوم ہے جب وہ نہاتا ہے اس کے بدن سے جتنے پانی کے قطرے گرتے ہیں اس سے عذاب کے فرشتے اس پر پیدا ہوتے ہیں اور اس پر لعنت کرتے ہیں، اس پر ملامت کرتے ہیں اگر حرام طریقے سے اس پر غسل فرض ہو۔ اور فرمایا اگر حلال طریقے سے بیوی سے مجامعت کی، ملاقات کیا یا نائٹ فال ہو گیا، اب اس کے بعد اگر نہاتا تو کہا اس سے رحمت کے فرشتے پیدا ہوتے ہیں اور وہ رحمت کے فرشتے اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سمجھے نا؟ تو اپنے آپ کو حرام طریقے سے اپنے آپ کو غسل فرض ہونے سے بچائیں۔ تو کیا کہا وہ کامیاب مومن کی نشانی وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں مذہبی اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے کہ شرمگاہ تک پہنچنے کی بات تو چھوڑو، اس سے پہلے پابندی لگا دی کہ اپنی نگاہ نیچے رکھو۔ جب نگاہ بہکے گی دل بہکے گا پھر انسان پہنچ جاتا ہے۔ تو مذہبی اسلام میں تو آپ کی نگاہوں پر پابندی لگا دی، آپ جا رہے ہیں کسی غیر عورت پر نگاہ پڑی فٹ سے ہٹا لیں، سمجھے نا؟ نہیں نہیں کہ ٹک ٹکی، جب آپ دیکھو گے اس کا اثر دل میں آئے گا، پھر دل میں آنے کے بعد جگہ ہوگی، پھر وہ انسان اس طرف جائے گا۔ تو مذہب اسلام نے تو اس پر بھی کنٹرول کر دیا۔ آپ دیکھیں میں ہوں آپ ہوں، یہ نہ سوچے یار مجھ سے کیسے ہو سکتا ہے۔ صاحب تفسیر روح البیان نے نقل فرمایا ہے کہ ایک عیسائی بندہ تھا جو ان کے یہاں 40 سال تک نمازوں کے لیے اعلان کرتا تھا، 40 سال تک نمازوں کا اعلان کرتا رہا، نمازوں کا اعلان کرتا 40 سال تک۔ ایک دن وہ مسجد کے منبر وہاں اپنے عبادت خانے کے اوپر چڑھا اور ایک عیسائی لڑکی پر اس کی نظر پڑی اور اسے ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا رہا یہاں تک کہ اس پر اس کا دل آ گیا۔ اور جب اس کا دل اس پر آ گیا نا تو نیچے اترا اور جا کر کے اس سے کہنے لگا میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عورت کہنے لگی تیرا مذہب الگ ہے، میرا مذہب الگ ہے، سمجھے نا؟ چونکہ وہ مجوسی تھی، کہا تیرا آپ کی پوجا کرنے والی، کہا تیرا مسلک مذہب الگ ہے، میرا مذہب، کیسے یہ بات بن سکتی؟ تو اس نے کہا کہ میں تیرے مذہب کو قبول کر لوں۔ اب سوچے 40 سال تک اس نے مسجد کے اندر زندگی گزاری، لیکن اسی نگاہوں کا ایسا وہ ہوا، اس کے باپ نے کہا پہلے تو مجوسی بن پھر میں تیرے سے نکاح کر دوں گا۔ وہ مجوسی بنا اور اس کے بعد اس کا نکاح اس زمانے کے اعتبار سے جو بھی تھا کر دیا گیا، اور وہ عیسائیت پہ نہیں بلکہ ایک کافر ہو کر کے مر گیا۔ تو مذہبی اسلام نے تو نگاہوں پر بھی پابندی لگا دی کہ نگاہ اپنی نیچی رکھو۔ جب نگاہ پاک ہوگی نا تو بہت سارے فائدے آپ کو ملیں گے، عبادت کا شوق، عبادت کا نور، حلاوت، یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ لیکن جب نگاہ ہی نہیں پاک ہوگی،
یاد رکھیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے ایک خونخوار بھیڑیا اتنا بکری کے ریوڑ میں تکلیف اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا نگاہوں کا خراب انسان تکلیف پہنچاتا۔ نگاہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ نگاہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ آپ دیکھو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ اپنی بات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں توبہ کرنے سے پہلے ایک بازار میں گئے، حسین و جمیل خوبصورت لڑکی مجھے نظر آئی، میں اسے ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی کہنے لگی اے حسن تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ تو کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا اس رب سے نہیں ڈر لگتا کہ اللہ اعلم خائنۃ الاعین، اللہ دلوں کی حالت کو بھی جاننے والا ہے۔ اتنا کہا، حسن بصری کہتے ہیں اے عورت تیری نگاہ اتنی سرمگی ہے، اتنی خوبصورت ہے، تیری نگاہوں میں ڈوب جانے کا دل کرتا، تو اتنی حسین و جمیل، تیری آنکھیں اتنی سریلی ہیں، اتنی بہترین سرمگی ہیں، بہت اچھی ہیں۔ اب حضرت حسن بصری تو چلے گئے۔ اس کے بعد وہ عورت گئی، عورت جانے کے بعد ایک تشت لی اور اس تشت کے اندر ایک چٹھی لکھی، اور لکھنے کے بعد اپنی خادمہ کو کہا اس تشت کو، اس تھالے کو لے جاؤ، لے جا کر حسن بصری کو پیش کراؤ۔ وہ خادمہ جو تھی لے کر کے گئے، حسن بصری میری مالکہ نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ کہا کیا تحفہ ہے؟ کہا اس کے اندر تحفہ ہے۔ جیسی پردے کو ہٹایا، کپڑے کو ہٹایا نا، اس کے اندر اس عورت کی دونوں آنکھیں تھیں، اس عورت کی دونوں آنکھیں تھیں، اور چٹھی میں لکھا تھا کہا اے حسن جن آنکھوں کی وجہ سے میرے آقا کی امت تکلیف میں پڑے، فتنے میں پڑے، مجھے ایسی آنکھوں کی ضرورت نہیں۔ آپ سوچیں، کل تک عورتیں جس کی وجہ سے تکلیف میں پڑے، آقا علیہ السلام کی امت اس چیز کو اپنے پاس رکھنا گوارا نہیں کرتی، اور آج ہمارے یہاں کی عورتیں بن سمن کر کے جاتی، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی۔ جس شوہر کے لیے بننا اور سنورنا لکھا گیا، بولا گیا، اس شوہر کے لیے میلی کشیلی بنے رہیں گے، لیکن گھر سے باہر نکلی پھر دیکھو ذرا کیا میک اپ چلتا ہے، کیا چلتا ہے۔ ایک عورت کے لیے صرف اس کے شوہر کے لیے بن سنور سکتی، باقی باہر کے لیے۔ آج ہمارے یہاں ہمارے یہاں معاملات تو یہ ایسے بن گئے ہیں کہ عورتیں اگر زیارت میں بھی جاتی ہیں، مرنے میں بھی جاتی ہیں، بن سنور کے جاتی ہیں، میک اپ کر کے جاتی ہیں۔ یہ کیا؟ حسن بصری کہتے ہیں میں پہنچا، میں نے سوچا چلو اس عورت سے کم معافی مانگ لو، پہنچوں جا کے ملاقات کروں۔ کہا جیسے اس کے گھر پہنچا دیکھا اس کا جنازہ اٹھ رہا، اس کا جنازہ اٹھ رہا تھا۔ آپ سوچو تو صحیح، ذرا تصور ملاؤ کہ کل کی عورتیں ایسی تھی اور آج کی عورتیں ایسی ہیں، اور پھر کہتے ہمارے اوپر عذاب آ۔ بہرحال تو کہا کامیاب مومن وہ ہے جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ اللہ پاک کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔